السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دوستو بھائیو، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے لیے اس لیے نازل فرمایا، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ قرآن مجید آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے مشقت میں نہ پڑیں، تکلیف میں نہ پڑیں، بلکہ قرآن مجید کو مشکل اور مشقت سے نکالنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ظالموں کے ظلم سے اور بے ایمانوں کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 45۔ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ان لوگوں کے بیچ میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ حجاب رکھتا ہے، مستورہ یعنی چھپانے والا، یعنی آپ کے اوپر ان کا کوئی بھی بس نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا یعنی جیسے نماز پڑھنا چاہیے سنت کے مطابق، اس کے ارکان، واجبات اور اس کی سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً یعنی چھپے طور پر، کھلے طور پر، یعنی عام صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ جو کام کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ، نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یہ اللہ کے پاس اپنی تجارت کو بغیر نقصان کے کامیاب طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ نے کہا کہ تاکہ ان کو پورا ان کا بدلہ دیا جائے، ویزیدہم من فضلہ، بلکہ ان کو ان کے اجر کے ساتھ میں اکتفا نہیں کرتا بلکہ مزید اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، چاہے نماز میں تلاوت کرے یا روزانہ اپنا معمول بنائے تلاوت قرآن مجید کا، تو وہ دنیا میں ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی حاصل کرتا ہے، اور ظالم دشمنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آدمی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، کہ کہتے ہیں جو مومن تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، اس کی مثال کیسی ہے؟ اترجہ جیسی ہے، جیسے نارنگی ہے، برتقال ہے، یا کہ آرنج ہے تو اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ آرنج کے کئی قسمیں ہیں، تو بعض نارنگیوں میں بعض آرنج میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ کھاتے ہوئے آپ کو بڑا اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کا مزہ بھی بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، یعنی کھانے میں بھی لذیذ ہے اور اس کی ذائقے میں بھی لذیذ ہے اور اس کے اندر سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ اور مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، اور جو شخص قرآن پر ایمان تو رکھتا ہے مگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، کمثل التمرہ، وہ مومن کیسا ہے؟ کھجور کے مانند ہے، لا ریح لہا وطعمہا حلو، کہ اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی، کھجور کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اور ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن، منافق آدمی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل الریحانہ ریحها طیب وطعمها مر، وہ ریحان جانتے کس کو کہتے ہیں؟ تلسی کا جو درخت ہوتا ہے یا ایک سبزے کا درخت ہوتا ہے،
تو اس کو ریحان کہتے ہیں۔ ریحان کے درخت کے مانند ہے جس کے اندر خوشبو آتی رہتی ہے، پتوں سے خوشبو آتی ہے، لیکن اس کا پتوں کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور پڑھتا بھی نہیں ہے، تو اس کی مثال کمثل الحنظلہ لیس لہا ریح وطعمها مر، کہ وہ حنظلہ ایک پھل ہے جس کے اندر خوشبو تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا کڑوا زہریلا ہوتا ہے، اس کا مزہ جو ہے وہ ایک دم کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے مثل الفاجری، یعنی فاجر آدمی جو کہ تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جو تلاوت نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو اس طرح سے جو آج چھوڑ رکھا ہے مسلمانوں نے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دے کہ اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو قرآن مجید ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں، ہر گھر کے افراد قرآن مجید کو اٹھائیں اور پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ پھر ہماری عزت لوٹ کے آئے گی، امن و امان لوٹ کے آئے گا، اور ہماری بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں اپنی زندگیوں کی دور ہو جائیں گی، اور لوگوں کا ظلم و ستم، کافروں کا ظلم و ستم وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، پورا قرآن اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ تو اس سے انسانوں کے اندر، ہمارے اندر جب توحید آئے گی، اللہ عز و جل کی توحید کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی برکت سے ہماری تمام چیزوں کا حل اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اوصینی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اے ابوذر تقوی اختیار کرو، فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، کیونکہ تمام چیزوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، اے اللہ کے رسول مجھے اور زیادہ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کرو، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ زمین میں تمہارے لیے یہ نور ہے، وَذَخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اور یہ حدیث ابن حبان نے طویل حدیث کے اندر یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص لوگوں میں سے اللہ کے اہل ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ والے کون ہیں، اللہ کے لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل القرآن، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن مجید کے تلاوت کرنے والے، وہ اہل اللہ، اللہ کے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ حدیث سنن نسائی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو قرآن مجید کو تلاوت کرنے والے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کو اخلاص کے ساتھ جو آدمی تلاوت کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے دوران سجدہ آتا ہے اور اس کے بعد انسان سجدہ کرتا ہے، اعتذر الشیطان یبکی، تو شیطان الگ ہو کر رونے پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے یا ویلا، ہے میری ہلاکت و بربادی۔ اور ایک روایت میں ہے کہتا ہے یا میری ہلاکت اور بربادی، امرا میرا ابن آدم بالسجود، قرآن مجید کی تلاوت میں سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا تو اس کو جنت ملی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو مجھے جہنم ملی ہے، یہ کہہ کر روٹتا پیٹتا ہے۔ تو دوستو، جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور اس میں سجدے کی جب جہاں آیت آئی اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں بڑی احادیث موجود ہیں، بڑی فضیلتیں موجود ہیں، اور پریکٹیکل صحابہ کرام نے جو پڑھا تو اس کے فضائل موجود ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو آسمان سے اللہ رب العالمین فرشتے نازل فرمایا، اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔
تو لیکن کہنا یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو جو شخص پڑھتا ہے وہ اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کرنے والی ہے اپنے پڑھنے والوں کو۔ اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کے پاس قرآن مجید آئے گا اور قرآن کہے گا یا رب حل لہ، اے اللہ، اے میرے رب، اس آدمی کو آپ جنت کا لباس پہناؤ، تو اس کے بعد اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کہے گا اللہ اس کے اندر اور زیادہ کر، تو اللہ رب العالمین عزت اور کرامت اور بزرگی کا لباس اس کو پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال لہ اقرأ ورقی، اور اس کے بعد کہا جائے گا قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اقرأ، پڑھو قرآن کو اور جنت کی بلندیوں پر چلتے جاؤ۔ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر آئی ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس لیے ہماری تمام بلاؤں کا سبب قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، قرآن مجید کو نہ سمجھنا ہے، قرآن مجید کے اندر تدبر نہیں کرنا ہے، قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ہم نے تو قرآن مجید کو مردوں کے لیے بنا کے رکھا ہے، قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں مردوں کو بخشنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام زندوں کے لیے ہے، اور زندوں کو کام اپنی زندگی بنانے، دنیا بنانے، آخرت بنانے کے لیے قرآن مجید ہے۔ تو آج قرآن مجید کو کھولیں، قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن مجید کو اپنے بچے، بیوی، سب کے لیے ضروری ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کامیاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے سنا آپ نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ، لوگو سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرو، اس لیے کہ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے لیے برکت ہی برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہی حسرت اور ندامت ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو نہیں پڑھ سکتا جو انسان باطل پرست ہے، اور جو انسان غلط ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ آج لوگوں نے اس قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو علم حاصل کرو، یعنی قرآن ان دونوں کو صورتوں کو سیکھو، اس لیے کہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سایہ کریں گے، اور بالکل بادلوں کی طرح ان پر منڈلائیں گے، اور یہ ان بڑے بڑے پرندے جن کے پر پھیلتے ہیں ویسے یہ سایہ کریں گے، اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے سے ملاقات کرے گا۔ دوستو، ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا کتاب اللہ سے تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہوں گا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، تو گویا 30 نیکیاں مل جاتی ہیں اگر کسی نے صرف الف لام میم کہہ دیا۔ تو یہ عظیم الشان قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، ابھی ہمیں زندہ ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، وقت بھی ہے، مگر قرآن مجید کو تلاوت کے لیے آدمی کوشش کرے۔ موبائل میں قرآن مجید ہے، اٹھا کر پڑھیں۔ موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بغیر وضو کی بھی بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا ہو سکتا ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ جو آدمی قرآن مجید کو جتنا پڑھے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکورٹی اور حفاظت اور اس کے لیے پروٹیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔